السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین شرح متین مسئلہ ذیل میں کہ قرض دار پر قربانی ہے یا نہیں؟ جو شخص قرض دار ہے، چاہے 10 لاکھ قرض دار ہو چاہے 25 لاکھ، اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد وہ مالک نصاب رہتا ہے تو اس پر قربانی واجب۔ یہ بہانہ کہ میں قرض دار ہوں شرعاً معتبر نہیں۔ ہاں، اگر اتنا قرض ہے کہ اپنا مال اگر وہ قرض خواہ کو دے دے تو یہ مالک نصاب نہیں رہ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں۔ حاجت اصلیہ سے زائد پر قربانی واجب ہے تو کیا کسی شخص کے پاس اگر مکان ہو اور مکان میں روم استعمال سے زائد ہوں اور اگر برتن ہو اور وہ برتن استعمال سے زائد ہو تو کیا ایسے پر قربانی واجب ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اگر کسی کے پاس مکان اتنا لمبا چوڑا ہے کہ جو اس کی حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے، فرض کرو کہ کسی شخص نے 10 کمرے بنوائے اور 5 کمروں میں اس کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے اور 5 کمرے اس کی ضرورت سے زیادہ ہیں، تو اگر ان 5 کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس برتن رکھا ہوا ہے اور برتن اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب۔ اجڑی کھانا کیسا ہے اور دیوبندی وہابی کو حصے میں شامل کرنے سے قربانی ہوگی یا نہیں؟ اجڑی کھانا ناجائز ہے، وہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، غیر مسلم اگر مانگتا ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، تو اگر وہ لے جائیں اور کھائیں تو کوئی حرج۔ اسی طرح سے اگر وہابی بھی لے جائے کھائے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ وہابی دیوبندی اگر ذبح کر دے تو وہ مردار ہے اور اس کا کھانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ یوں ہی اگر کوئی وہابی، دیوبندی، قادیانی، رافضی کسی حصے والی قربانی میں شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے نہ تو ان سے قربانی کرانا جائز ہے اور نہ ہی شرکت کی قربانی میں ان کو شریک کرنا جائز ہے۔ منع، ناجائز ہے، قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اگر کسی شخص کے اوپر قربانی واجب ہو اور ایام قربانی میں اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو قربانی کیسے دے؟ جس پر قربانی واجب ہے اور ایام قربانی میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ قرض لے کر قربانی کرے، مگر اس پر قربانی واجب ہے۔ جس طرح سے اپنی دیگر ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وہ انتظام کرتا ہے، یوں ہی قربانی کے لیے بھی اس پر انتظام کرنا ضروری ہے۔ کسی جگہ پر کسی کام کے ہونے سے کیا وہ کام جائز ہو سکتا ہے؟ کسی جگہ پر کسی کام کا ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں۔ حرمین طیبین میں بے شمار ناجائز و حرام کام کا ارتکاب ہوتا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ ایک گناہ برابر 1,00,000 گناہ کے ہیں۔ حدود حرم میں داڑھی مڈاتے ہیں، داڑھی موڑتے ہیں،
حدود حرم میں ناچ دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین شراب نوشی کی بھی خبر ہے، تو کیا مکہ شریف اور مدینہ شریف میں ان کاموں کے ہو جانے سے جائز کہہ دیا جائے گا؟ تو جب اس وقت مکہ اور مدینہ شریف میں اگر کوئی کام ہو رہا ہو یہ جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، تو دیگر مقامات پر اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو یہ جائز ہونے کی دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو جاہلانہ دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم اجمیر شریف میں ہوتا ہے، بریلی شریف میں ہوتا ہے، کچوچا شریف میں ہوتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ ہاں، کوئی شہر اور کسی جگہ پر کسی کام کا ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دلیل قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ادلہ شرعیہ 4، اس میں کسی جگہ کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا کسی درگاہ پر کوئی کام اگر خلاف شرع ہوتا ہے تو وہاں پر ہونے کی وجہ سے اس کام کو جائز نہیں کہا جا سکتا۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ خود اس کے ذمہ دار۔ اگر شادی شدہ عورت کے نام سے قربانی کرے تو کیا اس کے شوہر کا نام لیں یا اس کے والد کا؟ شادی شدہ عورت کے نام سے اگر قربانی ہو رہی ہو تو اختیار ہے، اس کے شوہر کا بھی نام لیا جا سکتا ہے اور اس کے والد کا بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، دونوں میں سے جس کا چاہے نام لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس خدا کے لیے قربانی کر رہے ہو اس سے کوئی شے مخفی نہیں۔ قربانی سے پہلے جانور کو وضو کرانا کیسا ہے؟ قربانی سے پہلے جانور کو وضو کرانا بے معنی ہے، البتہ اس کو اگر نہلا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر وضو کرانا بے معنی چیز ہے۔